روح کو اتنی خوشی ہوتی ہے، ساری دولت کسی ایک شخص کو دے دی جائے تو اس کا دل تھوڑا خوش ہوگا، اس دعائے مغفرت سے روح کو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور اگر دفنا کے بھول جائیں، کبھی یاد ہی نہ کریں، دعا ہی نہ کریں، یحزنو جیرانہ، تو پھر وہ روح غمگین ہوتی ہے۔ اب یہ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے یفرحون کما یفرح احدکم بالہدیۃ، جس طرح دنیا میں کسی کو تحفہ دو تو وہ خوش ہوتا ہے، دعائے مغفرت کرو تو روحیں خوش ہوتی ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ اگر دفنا کے بھول جاؤ، کبھی دعا ہی نہ کرو، روحیں غمگین ہوتی ہیں۔ عارف کھڑی حضرت میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے شادی نہیں کی، اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے جب یہ حدیثیں پڑھیں تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ تیری روح کس گھر سے آس رکھے گی کہ وہ میرے لیے دعا کریں گے؟ تو عالم برزخ میں جا کے کس گھر سے امید رکھے گا؟ تیری تو اولاد ہی کوئی نہیں۔ یہ شعر آج بھی کھڑی شریف گنبد کے چوطرفہ لکھا ہوا ہے۔ کون بندے نو یاد کرے سی، ڈھونڈے کون قبر نو، کس نو درد اساڈا ہو سی وانگ اور رنڈے ور نو، روح درود گھنن سب جاسن آپو اپنے گھر نو، تیرا روح محمد بخشا تکسی کیڑے در نو، روح درود گھنن سب جاسن آپو اپنے گھر نو، تیرا روح محمد بخشا تکسی کیڑے در نو۔ مرشد کریم کی زیارت ہوئی، انہوں نے کہا غم نہ کر، جو میرے پاس آئے گا وہ تیرے پاس بھی حاضری دے کے جائے گا۔ جو بات ہمارے صوفیاء نے مکشوفات کی روشنی میں لکھی ہے، وہی محدثین نے احادیث کی روشنی میں لکھی ہے کہ روحیں دعا کا انتظار کرتی ہیں۔ اور آج کی یہ محفل ایصال ثواب کے لیے منعقد ہوئی ہے، ذکر رسول کی یہ محفل، میلاد مصطفیٰ کی یہ محفل ایصال ثواب کے لیے منعقد ہوئی ہے۔ دعا گو ہوں اللہ کریم چودھری محمد آصف ہنجرا مرحوم کو مغفرت کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے آباء و اجداد کی بخشش فرمائے۔ بیٹا باپ کی قبر پہ جائے وہ کوئی احسان نہیں کر رہا، وہ اپنے باپ سے وفا کر رہا ہے۔ شاگرد استاد کو ایصال ثواب کرے، وہ کوئی احسان نہیں کر رہا، وہ اپنے استاد سے وفا کر رہا ہے۔ مرید مرشد کے مزار پہ جائے، وہ اپنے مرشد سے وفا کر رہا ہے، اور امتی رسول اللہ کے روضہ پاک پہ حاضری دے، وہ اپنے آقا سے وفا کر رہا ہے۔ آپ اہل وفا ہیں جو اس محفل میں رات گئے تک بیٹھے ہیں اور رسول اللہ کا ذکر سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کا صدقہ دلوں کو، ذہنوں کو نور عطا فرمائے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اب تک تو میں نے محفل کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ یہ نہ دیکھیں، سر کی آنکھوں سے ہی محفل کو نہ دیکھیں، ایمان کی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ جو ذکر یہاں ہو رہا ہے یہ بڑی شان والا ذکر ہے۔ میں نے ذکر مصطفیٰ کے لیے، میلاد مصطفیٰ کے لیے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ بڑی مشہور آیت ہے اور اکثر اہل ایمان کو یہ آیت زبانی یاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آج آپ کے سامنے میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے، آمد نبوی کے حوالے سے چند ایک نکات بیان کرنے کے لیے میں نے رحمت للعالمین کا ذکر رحمت جس آیت میں ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انسانی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، دور دو ہی ہیں، ایک حضور کے میلاد سے پہلے کا دور، ایک میلاد کے بعد کا دور۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، حضور کے میلاد سے پہلے جو دور تھا وہ تاریکی کا، وہ جہالت اور اندھیرے کا دور تھا، اور آج ہمیں جو دنیا میں کامیابیاں نظر آ رہی ہیں، ترقیاں نظر آ رہی ہیں، سائنسی ترقی، صنعتی ترقی، علمی ترقی، آج دنیا میں ہمیں جو ترقیاں نظر آ رہی ہیں، ان سب کا دروازہ حضور نے آ کر کھولا ہے۔ حضور کا میلاد محض ایک بچے کی پیدائش نہیں، ایک نئے دور کا آغاز ہے۔
حضور کی آمد سے انسانیت ساز مکتب توحید کھل گیا۔ ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھیں پہلے کیا حالات تھے اور حضور کی آمد سے تبدیلی کیا آئی۔ عرب میں کئی قبیلے ایسے تھے کہ گھر بیٹی پیدا ہوتی تو باپ کو غصہ آ جاتا، چہرہ مرجھا جاتا، ہائے میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ غمی مناتے تھے کہ بیٹی پیدا ہوئی۔ اور کئی باپ ایسے تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے نو مولود بچی کو ذبح کر دیا، قبر کھودی، بچی کو زندہ دفنا دیا۔ عرب میں کئی بیٹے ایسے تھے جنہوں نے باپ کے مرنے کے بعد بیوہ ماں کو منڈی میں بیچ دیا۔ یہ دور جاہلیت تھا۔ 6 صدی عیسوی میں حضور کے میلاد سے پہلے یہاں ہندوستان کی حالت یہ تھی، خامند فوت ہوا تو بیوہ عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، مردہ خامند کے ساتھ زندہ بیوی کو باندھ کے دونوں کو جلا دیتے تھے۔ ہندو لاشوں کو جلاتے تھے تو چلو جو مردہ ہے اس کو تو جلا دو، تمہارے مذہب میں جلایا جاتا ہے، لیکن وہ زندہ بیوی کو، بیوہ عورت کو مردہ خامند کے ساتھ باندھ کے جلا دیتے تھے۔ اسے ستی کی رسم کہتے تھے۔ یورپ کا حال یہ تھا۔ اٹلی میں آج بھی 2000 سال پرانا سٹیڈیم موجود ہے جس میں بادشاہ سلامت عید والے دن عید مناتے، قوم میدان کے ارد گرد بیٹھ گئی۔ درمیان میں ایک جگہ تھی جہاں بھوکے شیر کو لا کے رکھتے تھے اور اس کے سامنے ایک قیدی کو رکھتے تھے۔ قیدی اور شیر کی لڑائی ہوتی تھی۔ نیٹ پہ آپ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں۔ میں متعدد دفعہ اٹلی گیا ہوں، اور اگر آپ کا کوئی عزیز رہتا ہو تو میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ اٹلی میں آج بھی کئی پرانی عمارتیں، 2000 سال پرانی عمارتیں اٹلی میں موجود ہیں۔ وہ سٹیڈیم آج بھی موجود ہے جس میں بادشاہ سلامت عید مناتے تھے، قیدی اور شیر کی لڑائی کرواتے، شیر اس قیدی کو ہلاک کرتا، قوم بیٹھ کے تفریح مناتی۔ شیر اس قیدی کے جسم سے گوشت نوچ کے کھا رہے، قوم عید منا رہی۔ افریقہ کی حالت یہ تھی۔ امیر افریقی غریبوں کی بستیوں میں جاتے، جیسے ہم جانوروں کو شکار کرتے ہیں، تاریخ میں ایک دور ایسا بھی گزرا ہے انسان انسانوں کا شکار کرتے۔ امیر افریقی غریبوں کا شکار کر کے ان کے جسم سے گوشت اتار کے آگ پہ بھون کے کھایا کرتے تھے۔ یہ حضور کے میلاد سے پہلے کا دور ہے۔ ادھر یونان کی حالت یہ تھی۔ فلسفیوں نے نظریہ پیش کیا تھا، ماڈل سوسائٹی وہ ہے جس میں کوئی معذور بچہ نہ ہو، ہر آدمی خود کما کے کھاتا ہو، ایک آدمی دوسرے پہ بوجھ نہ ہو۔ وہ معاشرہ مثالی معاشرہ ہے، وہ ترقی یافتہ معاشرہ ہے۔ تو فلسفیوں نے یونان میں یہ نظریہ پیش کیا، جو بچہ معذور پیدا ہو اسے پیدائش کے دن ہی قتل کر دو، مار دو، اس لیے کہ معذور بچہ جوان ہوگا تو معاشرے پہ بوجھ ہوگا۔ کتنے معذور بچے ایسے تھے جنہیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے پھینکا گیا کہ یہ معاشرے پہ بوجھ ہے۔ جب کوئی معذور بچہ زمین سے آ کے پٹکتا ہوگا، کوئی آہ تو بلند ہوتی ہوگی، کوئی چیخ تو بلند ہوتی ہوگی۔ میرے آقا کریم اسی آہ کا جواب بن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ایک طائرانہ جائزہ میں نے دنیا کے مختلف علاقوں کا آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ میلاد مصطفیٰ سے پہلے دنیا کی حالت، اخلاقی حالت کیا تھی۔ کہیں بچیوں کو زندہ دفنایا جا رہا ہے، کہیں ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جا رہا ہے، کہیں ستی کی رسم کے نام پر زندہ بیوہ عورت کو مردہ خامند کے ساتھ باندھ کے جلایا جا رہا ہے، کہیں بے بس قیدی کو بھوکے شیر کے ہاتھوں مروایا جا رہا ہے، کہیں امیر افریقی غریبوں کا شکار کر کے گوشت کاٹ کے کھا رہے ہیں، کہیں معذور بچوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے پھینکا جا رہا ہے۔ اس زمین نے اپنی چھاتی پہ بڑے ظلم دیکھے، مظلوموں کی آہیں اور سسکیاں سوئے افلاک بلند ہوئیں۔ پروردگار کوئی ایسی رحمت نازل کر جو اس کا الا رحمت للعالمین۔ اے دنیا انسانیت کے مظلوموں، اے بیواؤں، اے یتیموں، اے بے نواؤں، اے مسکینوں، اے غلاموں، آج خوش ہو جاؤ، اللہ کا محبوب رحمت بن کے آ گیا ہے۔
وہ دیکھو نور برسا تھا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا۔ آدمی صحرا میں چل رہا ہو، بادل آ جائیں، سایہ ہو جائے، بارش برسنے لگے، مسافر کتنا خوش ہوگا۔ حضور ابر کرم بن کے تشریف لائے ہیں۔ بد اخلاقی اور ظلم کی دھوپ میں جلتی ہوئی انسانیت کے لیے حضور رحمت بن کے آئے، ابر کرم بن کے آئے۔ حضور کی آمد سے تبدیلی کیا آئی؟ پہلے بیٹیوں کو زندہ دفنایا جا رہا ہے، کئی قبیلوں میں باپ نے بیٹی کو زندہ درگور کر دیا۔ حضور تشریف لائے تو فرمایا بیٹی تو رحمت ہے، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو رحمت کا فرشتہ نازل ہوتا ہے اور اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے جو تیری پرورش کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اور حضور نے فرمایا جو بچیوں کی آزمائش میں ڈالا گیا، اس نے بچیوں کی پرورش کی، اچھی تربیت کی، ان کے حقوق ادا کیے، وہ قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ ہوگا۔ پھر حضور نے اپنے دست مبارک کی انگلیاں ملا کے دکھایا، دما اصابعہ، دست مبارک کی انگلیاں ملا کے دکھایا، فرمایا جس طرح میرے ہاتھ کی یہ انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، جو بچیوں کی پرورش کرے گا وہ اس طرح قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ آج بچی پیدا ہو تو ہم کہتے ہیں رحمت آئی ہے۔ یہ کس نے بچی کی پیدائش کو رحمت بنایا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچیوں کی پیدائش کو رحمت قرار دیا۔ اب مجھے بتائیں بچیوں کو حضور کی آمد پر میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ ورنہ بچیوں کو زحمت سمجھا جاتا تھا۔ میرے آقا جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کی بچیاں یہ نعت پڑھ رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ وہ بچیاں تھیں جنہیں پتہ چلا نا حضور تشریف لا رہے ہیں تو سہیلیاں ایک دوسرے سے کہتی ہیں چلو چل کے اللہ کے نبی کا دیدار کریں۔ یہ وہ بچیاں تھیں جو کلمہ پڑھ چکی تھیں پر ابھی دیدار نہیں تھا کیا، شوق دیدار میں اس راستے میں کھڑی ہوئی جہاں سے حضور کی سواری نے گزرنا ہے۔ سواری چڑھائی چڑھ رہی ہے، اونٹنی کا سر نظر آیا، دل کی دھڑکنیں تھم گئیں، بس دیدار کا لمحہ آن پہنچا ہے۔ سواری ایک قدم آگے اٹھائے گی ہمیں رسول اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔ یہ بچیاں نعت یاد کر کے نہیں تھیں آئیں، ریہرسل کر کے نہیں آئیں کہ جب حضور تشریف لائیں گے تو ہم نے استقبالیہ کلام پڑھنا ہے، نہیں، یہ تو صرف زیارت کرنے کے لیے آئیں۔ پر جو ہی حضور کا حسن پاک دیکھے نا، محبت نے لفظ سکھا دیے، عشق نے نعت پڑھا دی ہے۔ جو ہی رخ ودھا نظر آیا، بے ساختہ وہ بچیاں پکار اٹھیں، طلع البدر علینا، چڑھیا نہیں چڑھیا چند 14ویں رات دا، او نظر آندہ ہے نوشہ برات دا۔ طلع البدر علینا، بدر کہتے ہیں 14ویں کا چاند، پہلی رات کا چاند ہلال کہلاتا ہے، بڑھتا ہوا چاند 7ویں رات 8ویں رات قمر کہلاتا ہے، جب پورا ہو جاتا ہے 14ویں رات تو اسے کہتے ہیں بدر۔ 14ویں کے چاند کو عربی میں بدر کہتے ہیں۔ ان بچیوں نے یہ نہیں کہا طلع القمر ہو، طلع الہلال ہو، نہیں، انہوں نے کہا طلع البدر علینا، چڑھیا نہیں چڑھیا چند 14ویں رات۔ طلع تاجدار گولڑا نے بھی بدر کا لفظ اپنے ایک کلام میں استعمال کیا ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مد بھریاں۔ جرمنی کا ایک شہر ہے نیورنبرگ، المدینہ مسجد۔ ختم نبوت کانفرنس میں میں وہاں شامل ہوا۔ میرے میزبان دوستوں نے بتایا کہ یہ مسجد پہلے نائٹ کلب تھا، شراب خانہ تھا، اس کا جو مالک تھا وہ غیر مسلم تھا۔ جس دن اس نے کلمہ پڑھا 4 کروڑ روپے کی جگہ اس نے مسجد کو دے دی۔ یہ اس وقت 4 کروڑ تھا جب ابھی یورو 100 روپے کا تھا، اب تو وہ 4 کروڑ کی جگہ نہیں، اب تو اس سے مہنگی ہے۔ وہ 9 مسلم ابھی زندہ ہے۔
میرے پاس اس کا فون نمبر بھی ہے. ایڈریس تو میں علی اعلان بتا رہا ہوں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. نیورنبرگ شہر کا نام ہے, یہ سٹوٹگارٹ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. المدینہ مسجد ہے. محمد عبد الرحمن اس نو مسلم کا نام ہے. میں نے اس سے پوچھا تیرے کلمہ پڑھنے کا سبب کیا بنا ہے؟ اس نے ایک طویل واقعہ سنایا, پر آخری بات اس نے یہ کی, کہتا ہے مجھے جاگتے ہوئے رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہے. جس دن مجھے حضور کا دیدار ہوا ہے اس دن میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. محبت آفرین ماحول تھا. میں نے کہا ذرا حضور کا حلیہ پاک تو بیان کرو کہ آپ کا حلیہ کیسا ہے. یقین جانی اس نے وہی حلیہ پاک بیان کیا ہے جو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. پر ایک جملہ وہ کمال وارفتگی محبت سے کہتا تھا. وہ کہتا ہے حضور صرف سونے نہیں, بہت سونے. حضور صرف سونے نہیں. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ حضور سے بھی سونا کوئی اللہ نے بنایا ہے؟ حضور سے زیادہ بھی حسین کوئی اللہ نے بنایا ہے؟ میں اور آپ جب شیشہ دیکھتے ہیں نا, آئینہ, شکر کرتے ہیں اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے, خوبصورت بنایا ہے. لیکن شیشہ دیکھتے ہوئے کبھی خیال آ ہی جاتا ہے کہ اگر میرا رنگ چٹا ہوتا نا تو پھر میں زیادہ سونا لگتا. کبھی خیال آ جاتا ہے کہ میری آنکھیں اگر اس طرح ہوتی تو میں زیادہ سونا لگتا. کبھی خیال آتا ہے میرے ہاتھ اگر اس طرح ہوتے, انگلیاں مخروطی ہوتی, میں زیادہ سونا لگتا. مجھے وہ ہستی بتائیں کہ جن کا چہرہ دیکھیں, جسم مبارک دیکھیں تو یہ خیال نہیں آتا کہ آنکھیں ایسی ہوتی تو زیادہ سونی لگتی. وہاں ہر عضو ہی کمال حسن پہ ہے. شاعر دربار رسالت حضرت عبداللہ بن رواحہ مجلس نبوی میں کھڑے ہو کے یہ شعر پڑھ رہے ہیں. لو لم تکن فیہ آیات مبینہ کانت بداہتہ تنبیک عن خبرہ. یا رسول اللہ, آپ اگر کوئی معجزہ نہ لے کے آتے, آپ کا چہرہ ہی بتا رہا ہے آپ اللہ کے نبی بن کے آئے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ. ان بچیوں نے پڑھا طالع البدر علینا من ثنیات الوداع, چڑھیا نہیں چڑھیا چند 14ویں رات تھا. ہالینڈ کی ایک سیاسی جماعت ہے PVV, اینٹی اسلام ہے. ان کا سینئر رکن تھا وین ورڈر. اسلام کے خلاف ریسرچ کر رہا تھا. اسلام کے خلاف ریسرچ کرتے ہوئے اس نے اسلام قبول کر لیا. روٹرڈیم کے قریب ایک شہر ہے ڈنہاک, وہاں وہ محفل میلاد میں آیا. ان دنوں اس نے نیا کلمہ پڑھا تھا. کچھ ٹی وی والے آگے انٹرویو کرنے, چونکہ وہ کابینہ کا رکن رہ چکا تھا ہالینڈ میں, قومی اسمبلی کا ممبر رہ چکا تھا. اس نے کلمہ پڑھ لیا. اس کا نام محمد حمزہ, پہلے وین ورڈر تھا, بعد میں اس کا نام حمزہ رکھا گیا. ایک ٹی وی اینکر نے اس سے سوال کیا محفل میلاد میں کہ لگتا ہے مسلمانوں نے تجھے ورغلا لیا ہے, تو ان کی باتوں میں آ گیا اور تو نے اسلام قبول کر لیا ہے. جب اس ٹی وی اینکر نے کہا نا لگتا ہے مسلمانوں نے تجھے ورغلا لیا ہے, تو ان کی باتوں میں آ گیا ہے, تو فوراً اس نو مسلم نے کہا I am not that person who follows others' opinions without his research. میں کوئی بچہ نہیں کہ جو چاہے میرا ہاتھ پکڑ کے لے جائے. میں نے فیصلہ کیا تھا کہ حقیقت تک پہنچوں گا, تحقیق کروں گا, عالمی عدالت انصاف کا جو میرٹ ہے اس پر میں تحقیق کروں گا. آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, میری ساری زندگی کی تحقیق کا نتیجہ یہ ہے دنیا میں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے, محمد عربی جیسی ہستی کوئی نہیں. مسلمانوں, یہ کون کہہ رہا ہے کہ دنیا میں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے, محمد عربی جیسی ہستی کوئی نہیں ہے, جو پیدا غیر مسلموں کے گھر ہوا, جس کا معاشرہ غیر مسلم معاشرہ تھا. آج میں یہاں نعت پڑھوں کوئی کمال نہیں ہے. آپ سارے تو حضور کے غلام بیٹھے ہیں, آپ تو نعت سن کے خوش ہوتے ہیں. کمال تو یہ ہے کہ جہاں سامنے غیر مسلم ہو اور پھر کوئی یہ کہے کہ میری ساری زندگی کی تحقیق کا نتیجہ یہ ہے دنیا میں نہ قرآن جیسی کوئی کتاب ہے, نہ محمد عربی جیسی کوئی ہستی ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ.
سب سے اولا و اعلی، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ جرمنی کا اسکالر ہے مارگولیس، وہ کہتا ہے جتنی کتابیں حضور کی شان میں لکھی گئی ہیں کسی انسان کی شان میں اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں۔ اور برطانیہ کا اسکالر ہے مسٹر برفا، اس نے دا میکنگ آف ہیومن بینگ کے صفحہ 57 پہ لکھا ہے کہ 6 صدی عیسوی میں دنیا جس ڈگر پہ چل رہی تھی، اگر لوگ اسی راستے پہ چلتے رہتے تو آج دنیا میں کوئی انسان نہ ہوتا، سارے ڈنگر ہی ہوتے۔ کوئی 2 پیروں پہ چلنے والے، کوئی 4 پیروں پہ چلنے والے۔ مسٹر برفا کہتا ہے انسانوں کو انسان بنایا ہے تو محسن انسانیت نے بنایا ہے۔ سینوں میں اخلاق حسنہ اتارے ہیں تو معلم اخلاق نے آ کر لوگوں کو اچھے اخلاق سکھائے ہیں۔ خدا کی پہچان کروائی تو رسول عربی نے آ کے کروائی۔ یہ جتنی بہاریں ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ بہار آئے تو باغ میں ہریالی آ جاتی ہے، بہار آئے تو باغ میں پھول کھلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھول کھلتے ہیں بہار کے ساتھ، ہریالی آتی ہے بہار کے ساتھ، خوشبوئیں آتی ہیں بہار کے ساتھ، پر بہار آتی ہے میری سرکار کے ساتھ۔ یہ جتنی بہاریں ہیں، خدا کی معرفت کی بہار، خدا کی عبادت کی بہار، اخلاق حسنہ کی بہار، علم کی بہار، یہ ساری بہاریں حضور کی آمد کا ہی صدقہ ہے۔ حضور کا وجود برکتوں والا وجود ہے۔ جو تمہید میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کی روشنی میں بات عرض کر رہا ہوں۔ بچیوں سے نفرت کی جاتی تھی، میرے آقا کریم نے آ کے فرمایا بچیاں تو رحمت ہیں۔ ماں باپ کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، باپ فوت ہو گیا، بیوہ ماں کو اولاد بوجھ سمجھتی تھی، میرے آقا کریم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اب ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں نا، جب سے یہ چھوٹا ٹی وی آیا ہے، موبائل کے اندر سوشل میڈیا، اب ہم آگے جس دور میں داخل ہو رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں آ گیا میٹاورس، اے آئی، ورچوئل ورلڈ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں موبائل کے اندر آ گئی ہیں۔ اب اگلا دور بے چینی کا ہے، جو آگے وقت آ رہا ہے نا وہ پریشانی کا وقت ہے۔ جو چیزیں موبائل کے اندر آ گئی ہیں، ایک بیٹے کے پاس وقت ہے کہ وہ رات 2-3 بجے تک موبائل چلا سکتا ہے، لیکن 10 منٹ نہیں کہ باپ کے پیر دبائے، ماں کے پاس بیٹھے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ جس پر باپ راضی ہے اس پر خدا راضی ہے۔ موبائل کتنا عرصہ استعمال کریں گے؟ آج ہم موبائل پر ایمان لا چکے ہیں، سوشل میڈیا پر ایمان لا چکے ہیں۔ ایجاد ہوا تھا سہولت کے لیے، پر اس نے سہولت نہیں، زندگی کو اور بے چینی دے دی ہے۔ پچھلے سال فروری میں واقعہ ہوا تھا پشاور میں، 14-15 سال کا بچہ موبائل پہ گیم کھیل رہا تھا، باپ نے منع کیا، اس نے باپ کو قتل کر دیا۔ اور ٹی وی پہ اس نے انٹرویو دیتے ہوئے بھی کہا، ماں آگے بڑھی، اس نے ماں کو بھی گولی مار دی، دونوں کو قتل کر دیا تھا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا والدین تمہارے لیے برکت ہیں، البرکۃ ما اکابرکم۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، تمہارے والدین تمہاری جنت بھی ہیں، تمہارا دوزخ بھی ہے۔ دین رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فرمایا جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اسلام نے ہمیں اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول رکھتا ہے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول رکھتا ہے۔ یہ میرے آقا کریم نے دنیا کو پیغام رحمت دیا ہے۔ حضور کی ذات بھی رحمت ہے، حضور کی تعلیمات بھی رحمت ہے۔ ادھر یونان میں بچوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے گرایا جاتا تھا
کتنے بچے ایسے تھے جنہیں معذور ہونے کی وجہ سے مار دیا گیا کہ یہ معاشرے پر بوجھ ہیں، پر میرے آقا کریم نے فرمایا ان ضعیفوں کی وجہ سے، کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق عطا کرتا ہے۔ گھر میں کوئی ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ خود کما نہیں سکتا، تو یہ نہ سمجھنا کہ تم محنت کر کے کما رہے ہو اور اس ضعیف کو یا معذور کو کھلا رہے ہو۔ فرمایا انکم سترزقون بدعفائکم، ان ضعیفوں کی وجہ سے رب تمہیں رزق عطا فرما رہا ہے۔ تو میرے آقا کریم نے رشتوں کو مضبوط کیا، ہمدردی سکھائی، اخلاق حسنہ سکھائے۔ اپنا دکھ تو ہر کوئی محسوس کرتا ہے، کمال انسانیت یہ ہے کہ دوسروں کا دکھ محسوس کیا جائے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب تک میں نے آپ کے سامنے تمہید کے حوالے سے ہی گفتگو کی کہ حضور سراپا رحمت بن کے تشریف لائے، اور آپ کی آمد سے تبدیلی آئی ہے، آپ کی آمد سے ہی معاشرے میں بہاریں آئی ہیں۔ جس طرح آپ کی ذات رحمت ہے، اسی طرح آپ کی بات بھی رحمت ہے۔ حدیث پاک ہے جو میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ حضور کا ذکر بھی رحمت ہے، حضور کا ذکر بھی رحمت ہے۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ موبائل میں جو چیزیں آ گئی ہیں ان کی وجہ سے اب ہم بے چینی کا شکار ہیں، اور آگے جو دور آ رہا ہے اس میں پریشانی ہے۔ تو ہم کیسے اس بے چینی سے نکل سکتے ہیں؟ سکون کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن کہتا ہے خوب غور سے سنو، اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ نماز ذکر کی بہترین صورت ہے، تلاوت قرآن اللہ کے ذکر کی بہترین صورت ہے، اور درود شریف یہ حضور کا ذکر ہے، لیکن یہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، اس حوالے سے کہ یہ اللہ کے محبوب کا ذکر ہے، یہ اللہ کے رسول کا ذکر ہے۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے، ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ جب کبھی پریشان ہوں حضور کا ذکر کریں، جب کبھی مایوسی گھیر لے اور سمجھ نہ آئے کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے یا اب میں کیا قدم اٹھاؤں، درود شریف پڑھیں، سینہ کھل جائے گا، شرح صدر نصیب ہو جائے گا۔ اللہ نے حضور کے ذکر کو بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ درود پاک کی برکات اگر ساری زندگی بیان کرتے رہیں، زندگی ختم ہو جائے گی، درود پاک کے فضائل نہیں ختم ہوں گے۔ ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں جسے امام حاکم نے المستدرک میں نقل کیا ہے۔ ایک صحابی حضور کی محفل میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے دو زانو بیٹھے، سوال کر رہے ہیں، حضور جواب دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اعرابی آیا، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صحابی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور دینی مسائل پوچھ رہے ہیں، یہ میری اونٹنی چوری کر کے لائے ہیں، یہ جس سرخ اونٹنی پہ بیٹھ کے آئے ہیں یہ میری ہے اور یہ چوری کر کے لائے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تم کوئی گواہ دے سکتے ہو کہ یہ چوری کی اونٹنی ہے؟ تو جس نے دعویٰ کیا تھا اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیں، اس وقت تو میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، میں پھر گواہ لاؤں گا۔ آپ نے حضور حیدر کرار شیر خدا کی ڈیوٹی لگائی کہ جب یہ گواہ لائے تو دیکھنا۔ اس دوران آپ نے دیکھا جس پہ الزام لگا نا وہ صحابی سر جھکائے بیٹھے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں۔ حدیث پاک ہے المستدرک میں، اونٹ او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے۔ ذرا دیانتداری سے بتائیں، جن کے وجود کی برکت سے کنکریاں بولنے لگتی ہیں، کیا اونٹنی نہیں بول سکتی؟ ابو جال کی بند مٹھی میں کنکریاں بولنے لگیں اور حضور کا کلمہ پڑھنے لگیں، تو جن کے وجود کی برکت سے سنگ ریزے بولتے ہیں، کیا اونٹنی نہیں کلام کر سکتی؟
ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮੇ ਪੜਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਉਹ ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਉਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਉਗਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਰਤਬਾ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਏ। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मतो शान मुस्तफ़ा। हदीस पाक है, जब वो ऊँटनी बोली तो उसने कलाम क्या की है? वल्लज़ी बासा कबिल करामत या रसूल अल्लाह इन्ना हाजा मा सरकनी, या रसूल अल्लाह उस जात की कसम जिसने आपको बड़ी इज्जतें देकर भेजा है, ये जो मेरी पुश्त पे बैठ के आया है ये चोर नहीं है, ये मेरा मालिक है। वल्लज़ी बासा कबिल करामत या रसूल अल्लाह इन्ना हाजा मा सरकनी, उस ऊँटनी ने गवाही दी, ये जो मेरी पुश्त पे सवार होके आया ये चोर नहीं है। मेरे आका करीम ने अब उस सहाबी से फरमाया, जब तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा तो तू अपने रब से क्या दिल ही दिल में बातें कर रहा था कि ऊँटनी ने बोलना शुरू कर दिया है। वो सहाबी अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह चोरी करना तो दूर की बात है, मेरे दिल में तो कभी चोरी का ख्याल भी नहीं आया। जब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा तो मैंने दिल ही दिल में अल्लाह की हमद पढ़ी, मैं मखलूक हूँ, तू खालिक है, मखलूक का ज़ाहिर बातिन खालिक की नज़र में है, तू जानता है मेरे दिल में क्या ख्याल आते हैं। चोरी का तो कभी ख्याल भी नहीं आया और मेरी इज़्ज़त बर्बाद होने लगी है कि मजलिस नबवी में मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग गया है। फिर मैंने या रसूल अल्लाह पर दरूद पढ़ा और दरूद पढ़ के मैंने अर्ज़ किया, परवरदिगार तेरा बंदा रुसवा होने लगा है, मुझे रुसवाई से बचा ले, ए इज़्ज़तें देने वाले मेरी इज़्ज़त बचा ले। या रसूलल्लाह इधर मैंने दरूद पढ़ के दुआ मांगी है, उधर ऊँटनी ने बोलना शुरू कर दिया है। मेरे आका करीम ने फरमाया अक्सरुस्सलात अलैया, फरमाया जब तू दरूद पढ़ रहा था मैं देख रहा था कि चारों तरफ से फरिश्ते तेरी तरफ आ रहे हैं, यक्तबूना मकालता का, तू जो पढ़ रहा फरिश्ते लिख रहे हैं। और फिर फरमाया दरूद ना छोड़ना, जिस तरह दरूद की बरकत से आज दुनिया में तेरी इज्जत बच गई है, क़यामत के दिन भी अल्लाह तुझे इज्जतें अता फरमाएगा। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा था, हजूर की ज़ात भी रहमत है और हजूर की बात भी आपका ज़िक्र भी रहमत है। बस मेरी सारी गुफ्तगू का खुलासा और पैगाम यही है, मेरे आका करीम की तालीमात भी रहमत हैं, आपकी बात भी रहमत है, आपकी ज़ात भी रहमत है। हमें रहमत चाहिए तो हमें हजूर की तालीमात को अपनाना होगा। जब हम हजूर की तालीमात को अपनाएंगे फिर देखें ज़िंदगी में बहारें कैसे आती हैं। जब मैं कहता हूँ इलाही मेरा हाल देख, हुक्म होता है तू अपना नामाए आमाल देख। आज की ये महफ़ल ज़िक्र रसूल की महफ़ल हमारे लिए नई दीनी ज़िंदगी शुरू करने का नुक्ता आगाज़ बन सकती है अगर आप इसे महज़ रस्म समझ के ना सुने बल्कि अपने दिल में जगह दें। अल्लाह ताला इस महफ़िल पाक की बरकत से हमें आइंदा सारी ज़िंदगी ज़िक्र रसूल की बरक़ात नसीब फरमाए। इश्क़ रसूल, अदब रसूल और इत्तिबाए रसूल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस बात पर यकीन कामिल रखें कि हमारी कामयाबी हजूर की इत्तिबा में है। जो ख़बरें अल्लाह के रसूल ने दी हैं वही सच्ची हैं। ये बात इसलिए आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि ये महफ़िलें शऊर दीन बख्शती हैं, ईमान बचाने का ज़रिया बनती हैं। सोशल मीडिया पे कई ऐसे हमले होते हैं जो हमारे अंदर वसवसे पैदा करते हैं। वैसे इस वक्त आलमी सतह पे इस्लाम के ख़िलाफ़ कई साजिशें हो रही हैं, वसवसे दिलों में पैदा किए जाते हैं। आप यकीन रखें ख़बरें वही सच्ची हैं जो अल्लाह के रसूल ने दी हैं। मदीना मुनव्वरा में फ़तह मक्का की तैयारी हो रही थी तो यहाँ से एक औरत, बूढ़ी औरत जासूसी का ख़त ले के निकली मक्के वालों को ख़बर देने के लिए कि हजूर लश्कर लेके आ रहे हैं। वो औरत एक काफ़िले के साथ सफ़र कर रही है। मेरे आका करीम ने मौला अली शेर खुदा हजूर हैदर कर्रार
کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بلایا اور فرمایا علی اس راستے پہ جاؤ، بلال کو ساتھ لے جاؤ، فلاں فلاں صحابی کو ساتھ لے جاؤ، مقام خوخا پہ ایک قافلہ ملے گا، اس میں بوڑھی عورت ہے، اونٹنی پہ بیٹھی ہے، اس کے پاس جاسوسی کا خط ہے، وہ واپس لے کے آؤ۔ 4 خبریں حضور نے دی ہیں۔ ملاقات کہاں ہوگی؟ خوخا کے مقام پر۔ عورت بوڑھی ہے، اونٹنی پہ بیٹھی ہے اور اس کے پاس جاسوسی کا خط ہے۔ مولا علی چند صحابہ کے ساتھ اسی راستے پہ سفر کرتے ہوئے جب مقام خوخا پہ پہنچے، قافلہ نظر آ گیا، بوڑھی عورت نظر آ گئی۔ آپ نے اس کو گرفتار کیا، پوچھا تیرے پاس خط ہے نکالو۔ اس نے قسمیں اٹھائیں میرے پاس کوئی خط نہیں۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ میرے کہنے پہ ہی تو خط نکال دے، ورنہ میں عورتوں کو بلاؤں گا، پھر تیری تلاشی لی جائے گی۔ خط تو نکل آئے گا، پر جب تیری تلاشی لی جائے گی، کپڑے اتارے جائیں گے، تیری توہین ہوگی۔ میرے کہنے پہ ہی خط نکال دے، ورنہ میں عورتیں بلاؤں گا، وہ تیری تلاشی لیں گی۔ قافلے والوں نے کہا شیر خدا یہ قسمیں اٹھا رہی ہے میرے پاس خط نہیں، تو آپ کیوں فرما رہے ہیں کہ خط تیرے پاس سے نکلے گا؟ یہ جملہ سنانے کے لیے میں نے حدیث پوری آپ کو سنائی ہے۔ مولا علی نے فرمایا مجھے یقین ہے عورت جھوٹی ہے، نبی سچا ہے۔ فرمایا جو خبر حضور نے دی ہے وہ سچی ہے، یہ عورت جھوٹی ہے۔ پھر آپ نے جلال سے فرمایا خط نکالو ورنہ تیری تلاشی لی جائے گی۔ اس عورت نے خط نکال دیا ہے۔ قافلے والوں نے کہا ہم تو اس کی قسموں پہ اعتماد کر بیٹھے تھے، پر شیر خدا آپ کے یقین نے خط نکلوا ہی لیا ہے۔ یقین بڑی دولت ہے۔ مولا علی کو کس بات پر یقین تھا؟ عورت جھوٹی ہے، رسول اللہ کی عطا کردہ خبریں سچی ہیں، جنہوں نے مجھے بھیجا ہے وہ سچے ہیں۔ آپ بھی اس بات پر یقین رکھیں، خبریں وہی سچی ہیں جو اللہ کے رسول نے دی ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے حضور نے فرمایا تھا ننگے پیر بکریاں چرانے والے دنیا میں سب سے اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ آج دبئی میں سب سے اونچی عمارت بنی ہوئی۔ حضور کی دی ہوئی خبر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، سچی ثابت ہوئی۔ حضور نے فرمایا گھروں کے دروازے بند ہوں گے، فتنے اندر داخل ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دروازے بند ہیں، موبائل چل رہے ہیں، فتنے آ رہے ہیں۔ تو آپ سوشل میڈیا کی خبروں پر یقین کر کے اپنے اندر کسی وسوسے کو جگہ نہ دیں، یقین رکھیں اللہ کے رسول نے جو خبریں دی ہیں وہ سچی ہیں۔ امام مہدی بھی آئیں گے، حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، اور پوری دنیا میں حضور کی عزت کا جھنڈا بلند فرمائیں گے۔ اس دور میں آپ لوگ جو ذکر رسول کر رہے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، آپ حضرت امام مہدی کے راستے میں جھاڑو پھیر رہے ہیں، ان کے غلاموں میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت زیوکار حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر غلام بشیر نقشبندی صاحب آستانہ عالیہ باولی شریف آج کی بزم میں خطاب فرما رہے تھے۔ آج کی بزم کے ہمارے جو مہمان خصوصی اور سناہا ہیں، جیلم کی سرزمین سے سناہا رسول سلطان عتیق الرحمن صاحب، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ چند ہی لمحات کے بعد وہ آج کی بزم میں انشاءاللہ حاضری پیش کریں گے بلا تاخیر، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ لنگر جو ہے میں انشاءاللہ بلا تاخیر انشاءاللہ دعوت دوں گا۔ تمام حضرات سے گزارش ہے بیٹھ جاؤ، لنگر کا اہتمام کیا گیا آپ لوگوں کے لیے۔ وہ کون کھائے گا؟ تو مہمان نعت خوان لائے ہیں، جیلم سے تشریف لائے ہیں۔ سلطان عتیق الرحمان صاحب، جس کو آپ سوشل میڈیا میں سنتے رہتے ہیں، پنجابی کلام سنائیں گے میاں صاحب کا، بڑے مشہور و معروف پاکستان کے نعت خوان ہیں۔ بس 2 نعت خوان ہمارے، بس اس کے بعد وہ ختم شریف ہوگا، پھر لنگر ہوگا۔ لنگر وافر مقدار میں ہے، بیٹھے ٹائم بہت ہو چکا ہے، واقعی ٹائم کی آپ کی بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول عطا فرمائے۔
آج یہ حضرت ذوالفقار بلا تحید دعوت نعت لاہور کی سرزمین سے داتا کی نگری سے پیکر اخلاص و محبت محترم جناب حاجی مقصود صاحب آپ کو دعوت نعت اب ہدیہ عقیدت پیش کریں. ان کے بعد انشاءاللہ سوشل میڈیا کے مشہور و معروف سنہا ملک پاکستان کی عظیم آواز سلطان عتیق الرحمان صاحب انشاءاللہ اپنی خوبصورت حاضری پیش کریں گے. اس کے بعد دعا ہوگی اور لنگر کا بھی خصوصی انتظام ہے. تمامی احباب تشریف رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حضرات محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے. آپ کی توجہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی طرف ہونی چاہیے. محبت سے باواز بلند درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت سے باواز بلند پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب جن کے سالے صاحب کے لیے یہ محفل سجی ہے چودھری محمد آصف ہنجرہ صاحب بڑے محبت اور خلوص سے مجھے حکم دیتے تھے. رباعیات سنتے تھے اور یہ کلام سنتے تھے. 5 منٹ کی حاضری ہے. آپ کی توجہ چاہوں گا. سورج فلک تے جدوں وی چمکدا اے لگدا کاد پیر دی تلی ورگا. کہہ دے سبحان اللہ. محبت سے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ. سورج فلک تے جدوں وی چمکدا اے لگدا آقا دے پیر دی تلی ورگا. تے میں تے اس نتیجے تے پہنچیا واں عرش لگدا مدینے دی گلی ورگا. تے جس دے شہر مبارک دا ہر پتھر اے نظری آندا ہیرے دی ڈلی ورگا. ناصر شاہ کائنات وچ آنا نہیں. نہ کوئی نبی ورگا نہ کوئی علی ورگا. نہ کوئی نبی ورگا نہ کوئی علی ورگا. او دا رتبہ نہ کوئی تولے. او دا رتبہ نہ کوئی تولے. کیڑا او دی ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے. جدے منہ وچوں رب بولے. عربی سلطان آیا. عربی سلطان آیا. اچیاں نیویں دے دیکھو فرق مٹانا. دیکھو فرق مٹانا آیا. مدینے جا کے سوالیاں نوں نہیں دسنا پیندا سوال کیے. مدینے جا کے سوالیاں نوں نہیں دسنا پیندا سوال کیے. او جان دینے دلاں دی بولی. او جان دینے دلاں دی
پتایا نانو کے حال کی کہہ دے سبحان اللہ او جان دینے دلان دی بولی او جان دینے آقا جان دینے دلان دی بولی پتایا نانو کے حال کیے اجے تو حوراں دے بارے سنے اجے تو یوسف دے بارے پڑھے اجے تو حوراں دے بارے سنے اجے تو یوسف دے بارے پڑھے تو ویکھ لیندوں تاں پھر پوچھ دوں تو ویکھ لیندوں تاں پھر پوچھ دوں میں دسدا حسن و جمال کیے تو ویکھ لیندوں تاں پھر پوچھ دوں میں دسدا حسن و جمال کیے او جان دینے دلان دی بولی پتایا نانو کے حال کیے نہ کرنی نو کوئی جاندا سی نہ حبشی تائیں پہچاندا سی نہ کرنی نو کوئی جاندا سی نہ حبشی تائیں پہچاندا سی پھر کملی والے نے عشق دسے آئے کملی والے نے عشق دسے اویس کیے بلال کیے اے کملی والے نے عشق دسے اویس کیے بلال کیے او جان دینے دلان دی بولی آقا جان دینے دلان دی بولی پتایا نانو کے حال کیے جے سونے ناصر نہ دسیا ہندا خدا دا قانون لاگو کر کے جے سونے ناصر نہ دسیا ہوندا خدا دا قانون لاگو کر کے پھر احسانوں کی دیرے پتہ نہ چلدا پتہ نہ چلدا حرام کیے حلال کیے آسانوں کی درے پتہ نہ چلدا حرام کیے حلال کیے مدینے جا کے سوالیاں دسنا پیندا سوال کیے ماشاءاللہ یہ تھے حاجی مقصود صاحب بلا تحیر میں دعوت نعت دیتا ہوں آج کے بزم میں محترم جناب سناہن رسول بلبل مدینہ حسن رضا صاحب وہ آئیں اور آج کے بزم میں خدیہ عقیدت پیش کریں حصول برکت کے لیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علی والا بولے گا نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ اچھا میں پڑھیں بھائی جان مرضی نہیں اگر کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک بھائی پڑھ لیں جی ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے تو عتیق بھائی بھی تشریف فرما ہے، اس لیے بالکل مختصر سی حاضری جو مجھے میرے بھائی ذیشان جمیل صاحب کا حکم ہے میں بالکل جلدی وہ پیش کروں گا۔ حصول برکت کے لیے کوئی سرکار دا غلام جتھے بھی بیٹھا ہے سجا بازو چکے گا اس یقین نال کہ اسی جدوں بھی سرکار نو یاد کرتے ہیں میرے آقا مہربانی فرماندے سجا بازو چک کے بلند آواز نال گج وج کے درود پاک نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سید سلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ دے سونے نام میں پیش کرنے نے اللہ دے ہر سونے نا تو بعد جتھے بھی کو بیٹھا ہے اللہ دے نا تے جدا بازو سلامت ہے سجا بازو چکے گا تے کہے گا سبحان اللہ اب اکبر الرحیم الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتقبل الخالق البارئ المصور كفار كهاب فتاح وهاب رزاق العليم الكابس الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع بصير الحكم العدل اللطيف الخبير العلي العزيز اللطيف الخبير العلي العزيز الغفور الشكور علي الحفيظ المقيم۔ اللہ دے سونے نہ سن کے جدے سینے چ ٹھنڈ پہ گئی ہے دوویں بازو چکے گا کسی ایم این اے ایم پی اے دے نا تے نہیں اللہ دے نا تے دوویں بازو چک کے سرکار دے جھنڈے بنا کے گج وج کے کہے گا اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 لجپال جدا لجھوالا لجپال جدا لجھوالا لجپال جدا لجھوالا ان کون مقابل والا لجپال جدا لجھوالا لجپال جدا لجھوالا ان کون مقابل والا اس سونے لگ گئی ہے ساتھی اس سونے لگ گئی ہے ساتھی اس سونے لگ گئی ہے تیرا چھوڑے پاور والا اللہ 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 سب بولو اللہ سجا بازو چکنا ہے تے شیر بن کے کہنا علی ہوئے او دی قسمت یا تو ولی ہوئے چیتا راکھا مولا علی 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 ہوئے چیتا پیر کو سجسی ہوئے اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 میری حاضری دے آخری دو شعر تے کہہ دو سبحان اللہ۔ پنجابی دا ایک بڑا سونا میں شعر تواڈے سامنے پیش کرن لگا
ਇਹਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੇ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਪੱਕ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੱਜਾ ਬਾਜ਼ੂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਚੋਂ ਬਈ 5 ਟਨ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਫਿਲ ਚ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਲ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਜ਼ੂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਚੋਂ 5 ਟਨ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਚੋਂ 5 ਟਨ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਪਾਕ ਦੀ ਸੌ ਕਾਇਨਾਤ ਅਸਰ ਪਾਕ ਦੀ ਸੌ ਕਾਇਨਾਤ ਅਸਰ ਪਾਕ ਦੀ ਸੌ ਕਾਇਨਾਤ ਅਸਰ ਹਸਨੈਨ ਜ਼ਨਾਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ 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 अल्लाह पढ़िए अल्लाह 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 एक शेर मेरी हाज़री दा ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਦੋਵੇਂ ਬਾਜ਼ੂ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਹਾਂ کہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا مینو ہاں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا میں علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا میں علی 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 مولا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھاوے علی 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 مولا علی ورگا زمانے دے کوئی پیر دکھاوے نو علی باج محمد دا علی پیر دکھاوے نو علی ورگا زمانے دے کوئی پیر دکھاوے علی 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 ورگا زمانے دے کوئی پیر دکھاوے نو میری حاضری مکمل ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਸ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਮੌਲਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਜ਼ੂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਅਲੀ ਦੀ ਏ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਅਲੀ ਦੀ ਏ ਕਾਇਨਾਤ ਅਲੀ ਦੀ ਏ علی جتن کی سیدی زینا علی جتن کی سیدی زی جاگیر دکھان رو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر دکھا نعرہ حیدری ماشاءاللہ حضرت ذوالفقار آج کی عظیم الشان محفل پاک 18ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ اور 10ویں برسی چودھری آصف مرحوم مغفور ان کی یاد میں سجائی گئی جتنے دوست احباب تشریف لائے ہنجرہ برادران کی طرف سے چودھری ناظم حسین صاحب کی طرف سے چودھری طاہر فاروق صاحب کی طرف سے چودھری حسنین ہنجرہ صاحب کی طرف سے تمامی مہمانوں کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں مسجد صدارت پر جلوہ فروز پیر طریقت صاحبزادہ پیر عاطف عظمت شاہ صاحب آج کی بزم کا حسن بنے خوش آمدید آل نبی اولاد علی
فخر السادات صاحبزادہ سید شاہ نور گیلانی صاحب آستانہ عالیہ شاہ نور سوک شریف آج کی بزم کا حسن بنے. خوش آمدید محترم جناب واجد علی صاحب آج کی بزم کا حسن بنے. خوش آمدید. مہربانی فرما کر کوئی بندہ کنجوسی نہ کرے, رات کے کافی وقت ہو چکا ہے. بڑی جلدی میں نے محترم جناب سلطان عتیق الرحمان صاحب مہربانی وہ آپ تشریف لائے, ان کی طرف سفر کرنا ہے. بھائی نے جہاں پہ چھوڑا وہی نعرہ لگانا ہے اور دعوت دینی ہے. مل کے بولیے گا ذرا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. رات کے اس پیر میں مولا علی کا نام ہاتھوں کو بلند کر کے دینا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. میرے آقا کا سچا اور سچا فرمان, مومن اور منافق میں پہچان کرنی ہونا, اس کے سامنے میرے علی کا نام لینا, میرے علی کا نام لینا, میرے علی کا نام لینا. جس کا چہرہ مرجھا جائے وہ پکا منافق, اور جس کا کھل جائے وہ پکا مومن ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اور اسی مصرے سے دعوت دیتا ہوں کہ کوئی مانے علی. کوئی کہندا ہے اسی نہیں مولا علی پاک نو ماندے, اسی نہیں ماندے. میں اعلان کرنے لگا چک منجو دی سازمی تو کہ کوئی مانے علی. علی تابی علی ہے, کوئی نہ مانے علی. علی تابی علی ہے. ارے تیرے ماننے سے علی بڑھتا نہیں, تیرے نہ ماننے سے علی کٹتا نہیں, علی کٹتا نہیں. سارا زمانہ, سارا زمانہ, سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے, علی کا چاہتا کچھ نہیں. اور جسے مولا علی چھوڑ دے اس کا رہتا ہے کچھ نہیں. نعرہ حیدری. پانچ دفعہ نعرہ لاؤ. میں اجازت لینے لگا, 5 دفعہ لاؤ, کیونکہ میرا یقین ہے رزق دیتے ہیں, مال دیتے ہیں, حسرت دل نکال دیتے ہیں. میں بلا دنیا سے کیا مانگو, مجھ کو میرا رزق سیدہ زہرا کے لال دیتے ہیں. 5 دفعہ نعرہ لاؤ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. مدینہ آج کی عظیم و شان محفل پاک میں جیلم کی سرزمین سے مہمان سنہا سلطان عتیق الرحمان صاحب, ان سے ملتمس آج کی بزم میں اپنے خوبصورت انداز میں کٹ ہے نہیں, 2 ہی وہ ایکو نال ادھر آ جاؤ. نہیں میں ادھر سامنے بیٹھا. ہاں سب کیا حال ہے؟ بسم اللہ حضور کیا حال ہے؟ ہیلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس محفل کی وسادت سے مرحوم محمد آصف حنجرہ اللہ پاک بانی محفل, اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بانی محفل ناظم صاحب اللہ پاک آپ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مجھ سے رابطے میں رہے چودھری حسنین بھائی, بڑی محبت سے مدعو کیا مجھے اور بڑی محبت بری دعوت دی. میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرا پڑھنا آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے آئے بیٹھے ہو سب دانا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. میرے بڑے پیارے بھائی دوست چودھری مبشر بھائی بھی تشریف فرمانے, ساری معتبر نے اور سٹیج دی زینت سادات نے جدو سادات سٹیج تے ہوਣ تے بڑا ہی ایک روح پرور منظر ہوندا ہے. ویلکم کردے ہیں دل دی اتھائی اگرائیاں نال سید عاطف عظمت شاہ صاحب, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اللہ پاک آپ سادات کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے, آمین ثم آمین. بالکل تسی تھوڑے ہو اور ٹائم بھی تھوڑا ہے, مینوں پتہ ہے, اور میری عادت ہے میں بھی کم میسر آنا, کدے زیادہ لمبا نہیں پڑھدا, بالکل تھوڑا
کم پیش آنا بھی محبت کو قائم رکھتا ہے، زیادہ پیش نہ آنا بھی محبت کو قائم رکھتا ہے. تو میں اپنے بالکل ہی مختصر وقت میں رہ کر میں نے ایسے آنے اور ایسے چلا جانا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا. اگر سنتے ہوں گے تو مجھے یاد رہے گا کہ بڑے محبت سے سنا ان لوگوں نے، اگر نہیں سنیں گے تو تب بھی یاد رہ جاتا ہے. ابھی میں اسلام آباد پڑھ کے آیا ہوں یہاں سیدھا، اور 2 گھنٹے میں آیا ہوں یہاں پر. اتنی تیز میں نے گاڑی چلائی ہے، میں نے کہا خطاب سے پہلے پہنچتے میں لائیو دیکھ رہا تھا، لیکن میں آ گیا ہوں. اور مجھے ان کا ذوق بھی میں نے بڑا دیکھا ہے. ابھی جہاں محفل ہوئی ہے بڑے کافی دنیا تھی. آپ بھی تھوڑے یا زیادہ معنی نہیں رکھتا، ذوق والا ہونا چاہیے تھوڑا، اور یہ پھر مزہ آتا ہے سننے سنانے کا. بالکل ہی میں اختصار کے ساتھ اپنی حاضری کا آغاز کروں گا. تمام عزت مل کے درود شریف پڑھیں گے، کوئی زبان بھی خاموش نہیں رہے گی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کہ لمبی رات وہ چھوڑے والی، مجھے مزہ نہیں ہے، آپ نے سنبھالا نہیں کی. کہ لمبی رات وہ چھوڑے والی، گزرے سووریاں دی، کون لے آوے خبر محمد سجنا دور گیاں دی. کون لے آوے خبر محمد سجنا دور گیاں دی. تے ٹر گئے یار محبت والے، لے گئے نال ہی ہاسے، دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے. مرشد والا ہاتھ اٹھائے، حکم ہے کہ میاں صاحب کا کلام پہلے پڑھنا ہے تو ادھر سے یہ آغاز ہوگا، اور میرے ساتھ کہنا ہے کہ میں نیواں میرا مرشد ہو چاہ، 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 میں نیواں میرا مرشد ہو چاہ. اچھے آدھے سنگلائی صدقے جائے نہ اچھے آدھو جنا، نیوے نالن بائی صدقے جائے نہ اچھے آدھو جنا، جرگے نالن بائی صدقے جائے نہ اچھے آدھو جنا. پائی پائیاں دے دردی ہو دے، پائی پائیاں دے دردی ہو دے، پائی پائیاں دے دردی ہو دے، پائی پائیاں دیا باوا باپ سران دے تاج محمد، باپ سران دے تاج محمد. ماں ٹھنڈیاں شاواں باپ سران دے تاج محمد. اچھیاں لمیاں لال کھجوراں، اچھیاں لمیاں لال کھجوراں، دور جنا دیا چھاواں، ہر ایک چیز بازاروں لبدی، ہر ایک چیز بازاروں لبدی، نہ لبدیاں نے ماں. اور سید عاطف عظمت صاحب آپ کے لیے میں نے پڑھنا ہے، یہ شعر مجھے بڑا پسند ہے. کہ قدر اولاد دی ماں پیو جانے، کی جانے لوگ بیگانہ، تے قدر حسین دی فاطمہ جانے، یا جانے حسین دا نانا. تے پیر میرا
پھر کہنا میں نے پھر کہنا ہے قدر اولاد دی ماں پیو جانے کی جانے لوگ بیگانا تے قدر حسین دی فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا تے میں آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائی صدقہ شاہ جلانی کوئی پھول دی کلی ہووے کوئی پھول دی کلی ہووے اگے اگے کملی والا پچھے مولا علی ہوئے ایک سونے دی چین ہوئے ایک سونے دی چین ہوئے اگے اگے کملی والا پچھے مولا حسین ہوئے اوہ اگے اگے کملی والا پچھے مولا حسین ہوئے عظمت شاہ جی یہ شعر آپ نے اگر نہ سنا تو مجھے دکھ ہوگا شعر اتنا بڑا میں دوں گا جس دی مثل مثال نہ کوئی جس دی مثل مثال نہ کوئی او اکو ذات شبیرے حسبو نسبو عرفایالا سامنے ساڑا پیرے تے سیرت ساری پاک نبی دی او متھیوں بدر منیرے آزم شکل حسین سخی دی میری حیدر دی تصویرے آزم شکل حسین سخی دی میری حیدر دی تصویر تو میری چولی حسنین بھائی کی فرمائش ہے ہاں میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ازل سے کھا رہا ہے یہ دادا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور شاعر کیا کہتا ہے کہ ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ تو دروازے سے اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
मनकबत का हुक्म है। 2 हफ्ते पहले हमने एक मनकबत पढ़ी है, वो पूरी दुनिया में इतनी वायरल हुई है, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। शाह जी, दुनिया के हर बंदे ने पसंद किया जिसके दिल में हुब्बे अली है और आले बैत है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, चूंकि ज़ौक़ वाले सादात बैठे हो और बंदे, तो दिल करता फिर पढ़ने के लिए। अगर कोई सुन कर अली का कसीदा बुरा मुंह बना है जहन्नुम में जाए। अगर कोई सुन कर अली का कसीदा बुरा मुंह बना है जहन्नुम में जाए। अगर कोई सुन कर अली का कसीदा बुरा मुंह बना है जहन्नुम में जाए। अगर कोई सुनकर अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए। अगली बात करूं, अगर नाम है दर चेहरा किसी का बिगड़ता भी जाए जहन्नुम में जाए। अगर नाम है दर चेहरा किसी का बिगड़ता भी जाए जहन्नुम में जाए। अमार भाई, मैं एक बार भी नहीं कि हाथ चुको, कणी कणी कहना अच्छी गल नहीं होंदी, कणी कणी हाथ ही चुकवाई हो तुहाडे कोलों, ये भी कोई गल चंगी नहीं। लेकिन जिथे गल बनती होए ना उत्थे फिर चुकवाने पैंदे ने। मैं शेर खुद ही लिखे है, मेरा अपना ही कलाम लिखे है, और मैं इधर एक शेर लिखे है। मैं जरूर कहना जो अली को अपना समझता है हाथ उठाएगा, जो पीछे जवान खड़े हैं जरूर। और जब मैं कहूंगा कि हम हैं अली के, अली है हमारा, अली है हमारी आंखों का तारा, कि हम हैं अली के। यार तुसी आप नहीं चुके वैसे नौजवानों। अली है हमारा, अली है हमारी आंखों का तारा। मैं बड़ी बड़ी गल कर लिया शाह साहब देखो लाके। अगर इश्क है दर, ठहरे सुने, अगर इश्क है दर पे मौलवी हमारे पे फतवे लगाए जहन्नुम में जाए। अगर इश्क है दर पे मुनकर हमारे पे फतवे लगाए जहन्नुम में जाए। अगर इश्क है दर पे मुनकर हमारे पे फतवे लगाए जहन्नुम में जाए। अगर इश्क है दर पे मुनकर हमारे पे फतवे लगाए जहन्नुम में जाए। पुगस तू भावें मजीद रख लै, पुगस तू भावें मजीद रख लै, कुछ दे सईदां दी दीद रख लै। और यजीद तेनों जे ना पसंद ते प्यू दा नाम ही यजीद रख लै। नारा हैदरी। हुक्म हुआ है कि मियाँ साहब का कलाम पढ़ना है ज्यादा सा, लेकिन ए शेर अगर मैं ना पढ़िया तो मैनू सारी रात नींदर नहीं आनी। रोजे मैशर मैं ये दोबारा पढ़ता हूँ शाह जी, इससे भी प्यारा मजा आने वाला है आपको। मैशर का टाइम है, मैशर का वक्त है। और भाईजान पैसे आज ना ही सटो, मैनू इस्लामाबादू बड़े हो गए ने, यकीन करो। लेकिन तुसी सुन ला तो ही पैसे ने, क्या बात है। हाँ ते मैं कह रहा ठीक है, रोजे मैशर है, जन्नत ते जन्म दा फैसला हो गया है। और उथे जरा वंड होने वाली है, जरा देखे। हाँ वो मैदान माशर में ऐलान होगा, अली वाले आए वो जन्नत में जाए। वो मैदान माशर में ऐलान होगा, अली वाले आए वो जन्नत में जाए। अगली बात कहेगी ये जन्नत कि मुनकर अली के
نہ اس سمت آئے وہ جہنم جائے کہے گی یہ جنت کے منکر علی کے نہ اس سمت آئے وہ جہنم جائے جو نبی کی محفل میں آ نہیں سکتا جو نبی کی محفل میں آ نہیں سکتا وہ نعرہ حیدری لگا نہیں سکتا علی کے بچے اگر اجازت نہ دے اور کسی کا پیو بھی جنت میں جا نہیں سکتا نعرہ حیدری کہ منکر علی کے نہ اس سمت آئے جہنم جا میں کیمرے نو ویکھ کے گل کر رہا ہوں ہزاراں لوگ تکدے نے ساڈی ویڈیو اگر میرا کوئی بیسٹ فرینڈ یا جڈا بھی چنگا دوست ہے اگر علی نو نہیں مندا تو او دے واسطے شعر ہے نعرے علی کے لگائیں گے ہر دم ترانے علی کے ہی گائیں گے ہر دم اگلی بات علی کی وجہ سے شاہ جی علی کی وجہ سے میرا کوئی اپنا بلے روٹھ جائے وہ جہنم جائے علی کی وجہ سے میرا کوئی اپنا بلے روٹھ جائے جہنم جائے وہ جہنم جائے جہنم جائے جہنم جائے جہنم جائے اور شاہ جی کی فرمائش ہے وہ دوبارہ شعر پڑھنا ہے ہاں کہ ہم ہیں علی کے علی ہے ہمارا علی ہے ہماری آنکھوں کا تارا اگر اس ہاں علی ہے ہمارے ہم ہیں علی کے علی ہے ہماری آنکھوں کے تارے اگر عشق حیدر سے مولوی ہمارے پہ فتوے لگائے جہنم جائے اگر عشق حیدر علی کے ذکر کو اپنی پسند رکھا کر علی کے ذکر کو اپنی پسند رکھا کر ورنہ اپنی زبان کو بند رکھا کر اگر چاہتا ہے دونوں جہانوں میں کامیابی نعرہ حیدری کو بلند رکھا کر نعرہ حیدری اگر عشق حیدر سے منکر ہمارے پہ فتوے لگا ہے جہنم جائے جی میں میاں صاحب کا کلام پڑھتا ہوں اور آپ کے گجرات کے محمد بوٹا پتہ کیا کہتے ہیں کہ الف ایک یاری سچے رب والی باقی یاریاں سب ادھر رکھیں خواریاں نے کلم پاک جہانا ورد کوئی جدے بچ حقیقتاں ساریاں نے تے کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں اے چونے دار حویلیاں تے جانیاں نے ویلے اکھڑے سوکھڑے سجنا لنگ جاندے پر گلاں یاد سجنا دیاں رہندیاں نے تے جیڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج اونا وی باریاں ماریاں نے جڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے او محمد بوٹیا اے جھوٹا ہی جگ سارا
اللہ نبی دیاں سچیاں یاریاں نے تلے ہو یار حوالے رب دے لے ہو یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیر ملان گے بس میں جانے سارے جو کراچی سے دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے میں شعر پڑھتا ہوں کہ یار میرے تو جلدی آ جا ہن موڑ میرے ولواگا سپنے وچ جے ایک واری آوے میں ساری عمر نہ جاگا تے صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماں پیو حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یارا ہاں جی محمد آصف ہنجرہ صاحب آپ کے لیے شعر پڑھ لوں میں کہ جد وچھڑن محبوب پیارے کوڑ روئے مڑ تھوڑا سو روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا تے ٹر گئے یار محبتاں والے ٹر گئے یار محبتاں والے تلے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاس اور میاں صاحب کا اصل انداز پاڑی جو زیادہ لوگ سنتے ہیں گجرات میرپور اور کہاں کہاں میں اصل انداز پتہ نہیں آپ کو اچھا لگے گا کیا سجنا رل کے 2 گلاں کریے او جوں دے جی ایک واری مر گیا تے قبر تے آسے تیرا پھر آنا کس کاری تے مٹی دا تو اے مٹی ہونا پھر کادی بلے بلے آج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تے مان نہ کرنا روپ گنے دا اتھے وارس کون حسن دا صدا نہ رہسن شاخاں ہریاں اچھا او تکو صدا نہ پھل چمندہ ادھے پتے ساوے تے ادھے سوئے نہیں سک گئے میاں صاحب کہنے کہ سکیاں پتیاں ہرا نہیں ہونا انہاں ہریاں بھی سک جانا سکیاں پتیاں ہرا نہیں ہونا انہاں ہریاں بھی سک جانا تے موئے بندیاں کدی مڑ نہیں آنا اساں جیوندیاں بھی ٹر جانا تے موئے بندیاں کدی مڑ نہیں آنا اساں جیوندیاں بھی ٹر جانا ہو میری ڈاچی تے گل وچ میری ڈاچی تے گل وچ ٹلیاں میں تا پیر مناور چلیاں شاناوا پیرا 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 اچھا میں جب یہ کلام شوٹ کر رہا تھا نا تو اونٹ آیا ہو اس کا رنگ تھا بھورے رنگ کا شوٹنگ کے دوران ہی پھر میں نے شعر بنایا ہو میری ڈاچی دا رنگ بھورا ہے بس نام اللہ دا پورا ہے او دیزا تو چیری ہو سایاں
मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा उच्चियां दे संग लाई सदके जा इना उच्चियां तू जिना नीवे नाल निभाई सदके जा इना उच्चियां तू जिना नीवे नाल निभाई खुश जितना कदर ना मेरा साहिब नू वड्याया मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैं चढ़ाया साया। ओए होए होए वो भी मैं वो पढ़ता हूँ। अजहर साहब सबसे बड़ा शेर सुनाऊं, सबसे बड़ा। मियाँ सब कहते हैं कि उच्चियां लम्मियां लाल खजूरा अच्छा। इस शेर के बाद मैं शादी शाह साहब की फरमाइश पूरी करूंगा। शेर में रिपीट के साथ चल रहे होते हैं, अंदर कौन कौन सा आ रहा है वो उस एक मिस हो गया तो अगले भी जाते रहेंगे। उच्चियां लम्मियां लाल खजूरा, मेरी तरफ से आसिफ हुंजरा साहब के लिए शेर है कि उच्चियां लम्मियां लाल खजूरा पत्थर जिना दे सावे गलियां सुंजियां भी रान दसीवन सानू वेड़ा वड वड खावे जिस दम नाल परीत साडी सानू दम नजर न आवे गुलाम फरीदा उथे की जाना जिथे आसफ नजर न आवे गुलाम फरीदा उथे की जाना जिथे यार नजर न आवे खश खश जितना कदर न मेरा साहिब नू वड्याया आतफ गलियां दा रूड़ा कूड़ा इनू महल चढ़ाया साया ओ आतफ गलियां दा रूड़ा कूड़ा इनू महल चढ़ाया साया ते चंगा मंदा वेला यारो आंदा जांदा रहंदा पर कौन तेरा वै कौन पराया ए वेला सब कुछ दस जांदा ते चिट्टी चादर ए बुमला वाली ओ दाग न लावी जड़िया हशर दे आड़े फिर न आखी आसिफ हुंजरा साहब दी उन्हां वास्ते मेरी इन्हां दी तरफों हाँ कि नहीं आया मेरा दिल पर मांगी इंज बोल न झूठे अकावा तू झूठा तेरे बोल भी झूठे तेनू ताड़ी मार उडारा जे पक्की खबर मिलन दी देवे तेनू कुट कुट चूरियां पावा आजा गुलाम फरीदा दीदार करा जा किधरे रोंदे ना मर जावा ते उच्चियां लम्मियां लाल खजूरा पत्थर जिना दे सावे ए गलियां सुंजियां वीरान दसीवन सनू वेड़ा वड वड खावे जिस दम नाल परीत साडी सानू दम नजर न आवे गुलाम फरीदा उथे की जाना जिथे साडा यार आसफ नजर न आवे गुलाम फरीदा उथे की जाना जिथे यार नजर न आवे ते मेला मेला डेल्टा फैक्स पिंग पोंग बंद के मेला मेला हर कोई आखे ते मैं भी आखा मेला पर जिस
میلے وچ یار نہ ہووے جس میلے وچ میل نہ ہووے سائیوں کا داجے میلا اور آخری شعر کہ کسے دے نال وفا نہیں کیتی اس دنیا بے اعتباری نہ محبوب رہا کوئی ایتھے نہ کسے دی رہی سرداری اتھے کسے دے پیر نہ لگے اتھو سب ٹر گئے وارو واری غلام فریدہ اتھے دل نہ لاوی نت روسے جان دیواری حسین بھائی کہہ رہے ہیں میرے علی منہ کر کے پڑھ لو اے تاڑا شیر ہے اے توڑے واسطہ ہے کہ رونق میلے او گلہ باتا اے درشن شام سویرے او حسنین دے نال بہار فریدہ اے حسنین دے باج ہنرے ختم مسئلے ہو یار بیٹھ جو ختم کے لیے لائیں چاول لائیں پانی لائیں اور تیاری کریں یہ سارے پراتوں میں چاول ڈالیں شہزاد افضل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا بیٹھ جو پینسل کتنے ہے چوکلا دال لگ گیا دے رہے ہیں ادھر آئی معاملہ ادھر جو پینسل کتنے بولے چلو بیٹھ جو بیٹا چلو کیا کر رہے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد الأرض والأجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع المم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل